بلکہ بت تراش بھی تھا، بتوں کو بنایا بھی کرتا تھا، اور یہ بتوں کو بنایا بھی کرتا تھا، بتوں کو بڑا اعلیٰ قسم کا حسن دے کر بنا کر اور شام کے وقت فروخت کرنے انہیں بازار میں جایا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن ایسا ہوا کہ اس نے بت بنائے اور کہا پیارے بھتیجے چلو میرے ساتھ بت بیچنے کے لیے بازار جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے چچا کے ساتھ بت بنا کر جب انہوں نے مجھے دیا تو میں لے کر چلا گیا، لیکن جب بازار پہنچا تو میرا چچا یہ آواز دیتا ہے اعلیٰ قسم کا بت ہے لے لو، خدا ہے لے لو۔ کہتے ہیں میں یہ آواز دیتا اور بت لینا ہے لے لو، بظاہر یہ پتھر ہے، نہ تو میں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یعنی مال بیچ بھی رہے ہیں اور ساتھ اس کا عیب بھی نکال کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پتھر ہے۔ یہ اندھی سوچ والے جو ہیں پتھروں کے خدا بنا رہے ہیں۔ ابراہیم کا خدا تو وہی ہے هو اللہ احد، جس نے زمین کو بھی بنایا ہے اور آسمان کو بھی بنایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم والے، قبیلے والے، خاندان والے دن بدن شب و روز آئے روز وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو اپنا معبود برحق بنا رہے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہوا کی پوجا کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بیزار ہوئے، تنگ ہوئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے اپنی قوم والوں سے، تو رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے، ابراہیم کہنے لگے، میرے رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا او میرے غلاموں، اے میرے بندو، یاد کرو کتاب مبین میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو یاد کرو۔ کون سا ابراہیم؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جو میرا سچا نبی ہے، جو میرا سچا نبی ہے، اس کو یاد کرو کتاب کے اندر۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو دیکھا کہ پتھروں کے بت بناتے ہیں خدا اور انہی کو پوجتے ہیں، کبھی کبھار بیچ بھی دیتے ہیں، تو آگے رب نے کیا فرمایا؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا، او میری قوم والو، اے میرے چچا جان، لِمَ تَعْبُدُ، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ، نہ وہ سننے والے ہیں، مَا لَا وَلَا يُبْصِرُ، نہ وہ دیکھنے والے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جن پتھروں کو آپ پوجتے ہیں نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری کی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ کیسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں؟ جب یہ بات کہی تو آگے پھر کیا کہا؟ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ او میرے چچا، اے میری قوم والو، میرے پاس ایک علم آیا ہے، اس علم کی طرف تم آؤ، یہی صراط سویہ ہے، یہی صاف ستھرا رستہ ہے، اس رستے کی طرف تم آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب بھتیجا ہدایت کی تلقین کر رہا ہے چچے کو، سمجھ آ رہے ہیں بات؟ بھتیجا تلقین کر رہا ہے ہدایت کی چچے کو، فرمایا میرے پاس جو علم ہے اس علم کی طرف آؤ، تو یہی صراط سویہ، ٹھیک ٹھیک رستہ یہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے جب یہ بات کہی تو فرمایا، پھر آگے پھر فرمایا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ او میرے چچا جان، بات سنیں آپ کہ لا تعبد
آپ عبادت نہ کریں شیطان کی، شیطان تو نافرمان ہے رب العالمین کا، یہ رب العالمین کا نافرمان ہے، یہ بدبخت ہے، اس کے راستے پہ آپ مت جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے بولے یا ابت انی اخاف ان یمسسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ محبت نظر آگو، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے میرے چچا جان، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ خدا رحمان کا عذاب تمہیں پکڑ نہ لے اور تم شیطان کے ساتھی نہ بن جاؤ۔ یہ پوری تبلیغ، پوری واضح و نصیحت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اپنے چچا آزر سے اور قوم والوں سے۔ فرمایا کیسا دین تم نے نکال لیا ہے، کبھی پتھروں کو پوجتے ہو، کبھی پتھروں سے بناتے ہو، کبھی سورج آتا ہے تو کہتے ہو میرا خدا ہے، کبھی چاند آتا ہے تو کہتے ہو میرا خدا ہے، کبھی ستارے آتے ہیں تو کہتے ہو خدا ہے، کبھی ہوا چلتی ہے تو کہتے ہو خدا ہو، خدا ہے۔ یہ کیسے خدا کی طرف آتے ہو؟ آؤ میں اس خدا کی طرف بار کے لے کے جانا چاہتا ہوں جو سیدھی رستے پہ چلانے والا ہے، جو سیدھے رستے پہ چلانے والا ہے۔ تو جب یہ باتیں سنی آزر نے اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم والوں نے تو کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ فرمایا کیا تو ہمیں اپنے دین کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے؟ سن لے، انقریب ہم تجھے سنگسار کریں گے، پتھر ماریں گے، آگ میں ڈالیں گے، تجھے سنگسار کریں گے۔ تو ہمارے گھر میں رہ کر ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم تجھے یاد رکھنا ابراہیم سنگسار کریں گے۔ آگ بھڑکتی رہی، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ابراہیم نے پھر بھی میٹھا لہجہ استعمال کیا۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سلام علیکہ، سلام و تم پر، سأستغفر لک ربی انہو کان بی خفیہ۔ تم پر سلام ہو، میں انقریب تو اپنے رب سے تمہارے حق میں بخشش کی دعا، رائے ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا۔ انقریب سأستغفرک، تمہارے لیے مانگتا رہوں گا۔ تو کیا ہوا؟ جب آپ نے دعا مانگی، دعا کے بعد انہیں اور غصہ آ گیا کہ یہ اپنے دین کی طرف ہمیں راغب کرنا چاہتا ہے، نہ مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب والا تنگ آ کر فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قرآن پاک اس بات کی جناب والا گواہی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ ہم نے ابراہیم کو روز ازل سے حکمت بھی دی، علم بھی دیا اور ہدایت بھی عطا فرما دی تھی۔ جہان والوں پر ابراہیم ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ بندے سوچ کر حیران ہو جاتے تھے ابراہیم بول کہاں سے رہا ہے اور کیسے بول رہا ہے۔ اور بڑی بات ہوتی ہے، خاندان جب سارا منکر ہو، سارا خاندان منکر ہو، تو خاندان میں کوئی ایک بندہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے، کھڑا ہو کر پورے خاندان کو للکار سکے، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اس کا کچھ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بتیجے رہ کر سارے معاملات رہنے کے باوجود کیا انہیں للکار رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں پارہ نمبر 7 میں اللہ قرآن کہتا ہے، توجہ فرماتا ہے میرے رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب ان قوم والوں پہ ستارے آسمان پر چمکتے تو کیا کہتے قَالَ هَذَا رَبِّي، کہتے یہ ستارے ہمارا رب ہے۔ کیسی قوم والے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قرآن کہتا ہے جب بار بار منع کیا نہ رکے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پھر رب نے قرآن نازل کیا، ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا کیا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب ان پر ستارے چمکتے تو کیا ہوتا؟ قَالَ هَذَا رَبِّي، کہتے یہ ہمارا رب ہے۔
کون کہتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے، خاندان والے کہتے یہ ہمارا رب ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ کہتے ہمارا رب ہے۔ تو کیا فلما افلا، جب یہ ستارے غائب ہو جاتے، قال لا احب العافلین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسا تمہارا رب ہے جو رات کو چمکتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے؟ میں ایسا رب تمہارا پسند نہیں کرتا۔ تم مجھے کہتے ہو ایسا رب پسند کرو جو رات کو ہوتا ہے صبح غائب ہو جاتا ہے، میں کیسے پسند کروں؟ پھر آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اور جب چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے آسمان دنیا پر، تم کہتے ہو ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے، ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، قالا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، من الضالین، فرمایا وہ میں اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں اس گمراہ قوم سے۔ جب چاند آتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا رب ہے، جب ستارے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارا رب ہے۔ میں گمراہوں سے پناہ مانگتا ہوں، دوری کا اعلان کرتا ہوں۔ جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو پھر اگلا جملہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، او قوم والو جب آسمان دنیا پر سورج چمکتا ہے تو کہتے ہو قَالَ ھَذَا ربی، یہ ہمارا رب ہے۔ سورج کو دیکھ کے کہتے ہو یہ ہمارا رب ہے، یہ کیسے تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ سنو، فلما ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج آسمان پہ چمکتا ہے تو تم کہتے ہو یہ ہمارا رب ہے، اور عام رب نہیں ہے، بڑا رب ہے، ھذا اکبر، بڑا رب ہے۔ تو فرمایا آگے فلما افلت، جب یہ سورج بھی غائب ہو جاتا ہے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا وہ میری قوم والو جو چاند کی، ستاروں کی، سورج کی پوجا کرنے والی ہو، میں تم سے بیزار ہوں، بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں اس چیز سے جس چیز میں تم شرک کرتے ہو، میں بیزار ہوں، دوری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہی تو پھر اگلا جملہ کیا بولا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر کائنات عالم میں رہنے والے مسلمان جب تک یہ قرآن کھول کے آیت پڑھتے رہیں گے ابراہیم کی یاد بھی آتی ہوگی اور رب العالمین کا قرب بھی انہیں نصیب ہوتا رہے گا۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں رد کی تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا او قوم والو بے شک انی وجہت وجہیا، میرا چہرہ اس مالک کی بارگاہ میں ہے، للذی، وہ رب، فطر السماوات، جس نے آسمان کو بنایا، والارض، جس نے زمین کو بنایا، حنیفاً، سیدھا سیدھا، ٹھیک ٹھیک، بہترین قسم کا، وما انا من المشرکین، میں اسی رب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں تم مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنے جماعت والوں کے، اپنے علاقے والوں کو کہہ رہے ہیں علل اعلان، یاد رکھنا تمہارا رستہ الگ ہے، میرا رستہ الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو آزر تھے، انہوں نے اور ان کی قوم والوں نے سال میں ایک میلہ سجانا ہوتا تھا، ایک جگہ پہ جا کر میلہ لگاتا ہوتا ہے سالانہ، جیسے ہماری عید ہوتی ہے اور عید کے دن ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان قوم والوں کی یہ عادت تھی کہ اس موقع محل کی مناسبت سے وہ کیا کام کرتے؟ اچھے کپڑے پہنتے، خوبصورت لباس پہن کر اچھے کھانے تیار کرتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، تھال بڑے بڑے جناب والا سامنے رکھتے اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کر سواریوں پہ لے جا کر جتنے بھی آپ کے اس چرچ کے اندر، مندر کے اندر جناب والا بت تھے، 70، 90 یا 72 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے، ان کے سامنے رکھ کے جا کے آہوزاری کرتے، روتے پیٹے،
چیختے چلاتے، کہتے تو ہمارا خدا ہے، کھانا